الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بندگی کرنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کا پاکیزہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی طرف سے اپنے کلام کی کتب اور صحیفے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہر مخلوق میں سے یا ہر چیز میں سے بعض چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی رسل علیہم السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسولوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، ان میں سے ہم نے بعض رسولوں کو دوسروں پر فوقیت عطا فرمائی، ان کو عظمت اور بزرگی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے اپنے کلام میں بھی
اپنی بعض باتوں کو، اپنے بعض کلاموں کو فوقیت عطا فرمائی۔ اپنے تمام کلاموں میں سے 4 کتب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر کائنات کے سامنے پیش فرمایا۔ پھر ان میں سے بھی اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو ممتاز اور منفرد حیثیت عطا فرمائی کہ اپنے کسی بھی کلام اور یا کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی جو قرآن مجید کے بارے میں اٹھائی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اس کائنات میں نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے تمام کتابوں میں سے قرآن مجید فرقان حمید کو ہی عظمت اور بزرگی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے اپنے اس کلام میں قرآن مجید میں بعض صورتوں کو دوسری صورتوں سے ممتاز اور منفرد حیثیت عطا فرمائی۔ آج اس خطبہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی عظمت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، مقام اور شرف کے لحاظ سے جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی نشاندہی فرمائی۔ سیدنا ابو سعید وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں نماز میں مشغول تھا، میں نے جواب نہیں دیا۔ جب میں فارغ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول جب آپ مجھے بلا رہے تھے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور رسول تمہیں پکاریں بلائیں تو تمہیں فوراً لبیک کہنا چاہیے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں صحیح زندگی عطا فرمائے، جو حیات طیبہ ہے، جو حیات سعیدہ ہے، وہ تمہیں عطا کر دیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم سورہ مبارکہ وہ میں تمہیں سکھلاؤں گا، اور ساتھ ہی اپنے دستے مبارک کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا جیسے ہی ہم مسجد سے نکلنے لگے میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا وَعَلِّمَنَّكَ سُورَةً أَعْظَمُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ مبارکہ سکھلاؤں گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ یہ سورہ یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، فرمایا یہ سورہ مبارکہ یہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے، جو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے عظیم سورہ مبارکہ بنائی۔ اسی طرح سیدنا ابی ابن کعب
جو قاری القرآن تھے وہ روایت بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ فرمایا سنو اے ابی، میں تجھے وہ سورہ مبارکہ سکھلاتا ہوں ما انزلت فی التورات، کہ اس کی مثل اللہ تعالیٰ نے تورات میں سورہ کوئی نازل نہیں کی، ولا فی الانجیل، اور نہ ہی انجیل کے اندر ویسی سورہ ہے، ولا فی الزبور، اور نہ ہی اللہ نے اپنی کتاب زبور کے اندر ویسی سورہ نازل کی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا فی القرآن مثلہا، نہ ہی قرآن مجید میں اس کی مثل کوئی سورہ مبارکہ ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سورہ مبارکہ ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، فرمایا وہ یہ 7 آیات جو دہرائی جاتی ہیں بار بار تکرار کے ساتھ، بھائیوں یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں، جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سید الملائکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کے پاس تشریف فرما تھے کہ سمع صوتا من فوقہ، اچانک سے انہوں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا اے اللہ کے رسول فتح باب من السماء، آسمان کا ایک باب کھلا ہے۔ فرمایا کہ وہ باب ما فتح قط قبل اليوم، کہ وہ آج کے دن سے پہلے کبھی دروازہ نہیں کھلا، وَنَزَلَ مَلَكٌ لَمْ يَنزِلُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمِ، فرمایا ایک فرشتہ وہاں سے زمین کی طرف نازل ہو رہا ہے، وہ آج سے قبل اس کائنات میں کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ فرشتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے ابشر بنورین، اے اللہ کے رسول آپ 2 نوروں کے ساتھ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، خوش ہو جائیے۔ وہ 2 نور جو اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، لم یؤت النبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے نور عطا نہیں کیے گئے۔ پھر اس فرشتے نے کہا یا سورۃ الفاتحہ یا سبع المثانی، یہ سورہ فاتحہ ہے، 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نور عطا کیا۔ اور دوسرا وہ خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے۔ فرمایا جو بندہ بھی، جو انسان بھی ان 2 نوروں میں سے کوئی بھی حرف پڑھتا ہے، حرف کے متعلق کہا، آیت کے متعلق نہیں، کلمے کے متعلق نہیں، ایک لفظ کے متعلق نہیں، فرمایا کہ جو بندہ ان 2 نوروں میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس حرف میں جو اللہ نے رحمتیں، جو اپنی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے متعلق کہا۔ اس سورہ فاتحہ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا سنو میرے امتیوں، کہ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کے اندر وہ تسبیحات، وہ تکبیرات، وہ اللہ کی حمد و ثنا سارا کچھ بیان کرتا ہے،
لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاج۔ آپ نے 3 دفعہ کہا وہ نماز دم کٹی ہے، یعنی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس بندے نے چاہے قیام بھی کیا، چاہے رکوع بھی کیے، چاہے اس نے سجدے بھی کیے، اتحیات بھی پڑھا، درود ابراہیمی بھی پڑھتا رہا، سورہ بقرہ کی تلاوت ہی کیوں نہیں کر دی، لیکن اس نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیسے نماز ہو سکتی تھی کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو سن لو، میری عبادت، میری بندگی کا سب سے عمدہ طریقہ وہ میں نے نماز مقرر کیا، اور اس نماز کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، فرمایا اس نماز کو میں نے تقسیم کر دیا، آدھی نماز، آدھی بندگی تم میری کرتے ہو اور آدھی نماز کو میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ اسی حدیث میں فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ میرا بندہ اپنی اس نماز کے اندر جو مجھ سے سوال کرے گا فرمایا میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی حدیث میں میرا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ جو میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام کائنات کا رب، جو تمام مخلوقات کا رب، اللہ رب العالمین عرش سے یہ آواز دیتا ہے حامدنی عبدی، اس بندے نے میری حمد کی۔ فرمایا پھر جب بندہ یہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، یہ بندہ زمین سے یہ آواز بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین عرش سے یہ جواب دیتا ہے، فرمایا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد و ثنا کر دی۔ فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یہ بندہ زمین سے یہ آواز بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین عرش سے یہ آواز دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ اعلان کرتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ایاک نعبد، کہا اے میرے بندے میں تیرے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں ھذا لی، یہ میرے لیے تو نے بیان کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو نے میری مدد کا مجھ سے سوال کیا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو سوال کیا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو بھائیو یہ نماز صرف اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو ہی بیان کیا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ رب العالمین عرش سے یہ اعلان کرتا ہے
ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ جتنی دعا کی ہے یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے اس سورہ مبارکہ کو اپنی نماز کے اندر نہیں پڑھا، اس بندے نے سارے کام کر لیے، قیام بھی کیا، رکوع سجود بھی کیے، تسبیحات بھی پڑھی، تکبیرات بھی پڑھی، سارے کام کیے، لیکن سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو تقسیم کیا تھا اور اس بندے نے اس تقسیم کو قبول ہی نہیں کیا، اور اللہ سے اپنی حاجات اور مناجات پیش ہی نہیں کی۔ دوستو اور بھائیوں، یہ عظیم سورہ تو وہ سورہ ہے، ایک خطبہ تو کیا، میں تو اس پر غور کر رہا تھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس کے 7 آیات تو یہ 7 خطبات پر مشتمل ہیں، 7 خطبات پر، لیکن حقیقت ہے میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جیسے میرے آقا علیہ السلام کو یہ کہا گیا ابشر بنورین کہ 2 نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیے، اور اس حدیث کے اندر آخر میں یہ فرشتے نے بشارت دی تھی کہ جو بندہ بھی اس کا ایک ایک حرف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس حرف کے بدلے میں جو نعمت اور جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 آیات 7 خطبات نہیں ہیں، بلکہ اس کا تو ایک ایک حرف ایک خطبہ کی شکل میں ہے۔ اس کے لیے تو سینکڑوں خطبات درکار ہیں کہ اس سورہ کی عظمت کو، اس سورت کی بزرگی کو، اس کے مقام کو، اس کے شرف کو بیان کیا جائے۔ بہرحال میں اس کا مختصر سا معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو نور عطا کیا گیا، اللہ رب العالمین اس میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ با مصاحبت کی ہے کہ یہ رفاقت کی ہے، با جو بسم اللہ کے شروع میں آئی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ وہ اللہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ رکھ کر یہ عبادت کرنے لگے، بلکہ کوئی بھی کام، اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا کوئی بھی کام کرتے ہو اس کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کام بے برکتہ ہے، وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھو۔ کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، چلتے پھرتے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہو، گھر سے نکلتے ہو، فرمایا بسم اللہ پڑھو، یہ لازمن ہے، اللہ کے نام سے ہر کام شروع کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے۔ وہ اللہ جس نے مجھے کھلایا اس پر الحمدللہ، مجھے پلایا الحمدللہ، مجھے اللہ نے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی الحمدللہ، وہ نعمتیں کہ جن کا شمار نہیں کر سکتا، ہر چیز پر میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں الحمدللہ، تمام حمدیں خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور فرمایا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب، قربان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر رب العالمین، رب العالمین یہ نہیں کہا کہ صرف رب الاولیاء والمتقین، کہ صرف وہ تو اپنے ولیوں کا رب ہے، وہ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کا رب ہے۔ رب الانبیاء والمرسلین، وہ رب تو صرف انبیاء کا ہے، صرف وہ اپنے رسل علیہم السلام کا ہے،
نہیں نہیں، جہاں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا رب، وہاں اللہ اپنے نافرمانوں کا بھی رب ہے۔ جہاں اللہ اپنے بندگی کرنے والے متقی پرہیزگار بندوں کا رب ہے، وہاں پر اللہ اپنے نافرمانی اور بغاوت کرنے والے ان انسانوں کا بھی رب ہے۔ کیوں؟ رب العالمین اللہ جہاں اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، وہاں پر تو وہ اپنے عاصیوں نافرمانوں گناہگاروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ بلکہ میں تو غور کر رہا تھا، اللہ تو وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کو جھونپڑی میں رکھ کر خوش کر لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے۔ جو میرا رب اپنے بندوں کو دال اور ساگ پر خوش کر لیتا ہے، وہ تو اپنے نافرمانوں کو طرح طرح کے رزق عطا فرماتا ہے، ان کو گوشت نوازتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ اپنے بندوں کو تو ایک دال پر راضی کرتا ہے اور اپنے نافرمانوں پر یہ انعامات کی بارشیں برساتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ اسی لیے تو اگلی آیت ہی یہ فرمائی، الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنا فصیح و بلیغ جملہ۔ بھائیوں دوستوں، آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہو، کبھی غور کیا الرحمن الرحیم کے جملوں پر، ان الفاظ پر؟ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کی چاشنی کیا بنائی؟ کبھی تصور تو کیا کرو، ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا تو کرو۔ فرمایا الرحمن، یہ جوش کا صیغہ، یہ مبالغے کا صیغہ جس میں جوش پایا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ پیاسا، جوعان، بہت زیادہ بھوکا، غضبان، بہت زیادہ غصے والا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن، بہت زیادہ رحمت کرنے والا، جوش کے ساتھ موسلا دھار اس کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور فرمایا الرحیم، اس کی رحمت منقطع نہیں ہوتی، کہ اس نے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کی رحمت تھی، جب آپ نے نماز سے فارغ ہو کر باہر نکل گئے تو اس کی رحمت منقطع ہو گئی؟ نہیں، وہ میرا رحمان و رحیم رب تو ایسا ہے، فرمایا نماز میں بھی اس کی رحمت تھی، تو تم اپنے کاروبار کر رہے ہو وہاں پر بھی اس کی رحمت ہے۔ اللہ اللہ، تم تو دنیا کے کاموں میں اپنی حاجات کو پورا کر رہے تھے، اللہ کی رحمت تب بھی تھی، مسلسل کنٹینیو، اس کی رحمت کا تسلسل کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ تم سو رہے ہو تب بھی اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے، تم اپنے بیوی بچوں میں ہو تب بھی اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے۔ اور بھائیو، اس کی رحمت کے بغیر تم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، اس کی رحمت کے بغیر تم اپنے منہ میں نوارا نہیں ڈال سکتے، اس کی رحمت کے بغیر تم اپنے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتار سکتے، اس کی رحمت کے بغیر تو تم نہ سو سکتے ہو نہ جاگ سکتے ہو، اس کی رحمت کے بغیر تو دنیا کا ایک کام بھی نہیں تم سر انجام دے سکتے۔ اس لیے کبھی تصور کے ساتھ یہ نماز میں پڑھا کرو الرحمن الرحیم، اس کی بڑی جوش کے ساتھ رحمت برس رہی ہے اور مسلسل مجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم کہا اس لیے اللہ تعالی اپنے کافروں گناہگاروں پر اس طرح اپنے انعامات کی بارشیں برساتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ بھی میری رحمت سے مستفید ہو کر میری سب سے بڑی رحمت، میری سب سے بڑی نعمت اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کا دین اسلام ہے، اس کی بندگی ہے، کہ یہ اس کی بندگی میں آ جائیں اور اس کو اپنا مالک سمجھ لیں۔ کون سا مالک؟ مالک یوم الدین، جو آج مالک نہیں ہے وہ قیامت کا دن خصوصی طور پر مالک ہے۔ آج کے دن بھی مالک، اس کی ملکیت ساری کائنات کی چیزیں، آپ کی ساری طاقتیں، آپ کے سارے مال، آپ کی جانوں اور یہ آپ کی صحت و تندرستی، آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں، یہ سب کی سب صحیح ملکیت حقیقت میں وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ فرمایا وہ آج ہی صرف مالک نہیں ہے
بلکہ وہ تو اس دن کا بھی مالک ہے کہ جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ فرمایا تمہیں کیا پتا وہ یوم الدین کیا ہے، وہ روز جزا کیا ہے؟ اگر پتہ کرنا چاہتے ہو قرآن کو اٹھا لو، اور اللہ نے اس روز جزا کے نقشے تمہارے سامنے پیش کیے۔ یہ فیس بک دیکھتے رہتے ہو، کبھی اللہ کے قرآن اس فیس بک کو دیکھ لیا کرو۔ اللہ تمہارے سامنے یہ تصویریں مختلف کائنات کی دیکھتے ہو، اللہ نے اس دن کی تصویر کشی تمہارے سامنے پیش کی۔ فرمایا وہ دن ایسا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد۔ وہ تو ایسا دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ فرمایا وہ دن تو ایسا آج جن عزیز و اقارب کے لیے، جن بہن بھائیوں کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے حرام و حلال کی تمیز بلا دی، فرمایا وہاں پر وہ تجھ سے جان چھڑائیں گے، تیرے بچے تجھ سے بھاگیں گے، تیری یہ رفیقہ حیات تجھ سے ناشنا ہو جائے گی، وہ پہچاننے سے انکار کرے گی۔ ارے یہ تو سارے رشتے ایک طرف، تیرا باپ اور تیری ماں جو تیرا تقریب پر تڑپ اٹھا کرتے تھے، وہ بھی آج کہیں گے تو کون ہے، ہم تجھے جانتے تک نہیں ہیں۔ وہ دن اور اس دن کا یہ مالک، فرمایا اس دن اللہ رب العالمین خود کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہی، آج کون مالک ہے؟ آج کہتے ہو فلان چھڑائے گا، فلان چھڑائے گا۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افراتفری میں ساری انسانیت مل کر بابا آدم کے پاس جائیں گے، اللہ سے سفارش کر دو، کس بات کی؟ کہ ہمیں جنت میں بھیج دے، معاف کر دے۔ نہیں، حساب و کتاب ہی شروع کر دے، چاہے جو بھی فیصلہ ہو ہمیں منظور ہوگا، لیکن شروع تو کیا جائے۔ اب 50,000 سال کا یہ دن گزر ہی نہیں رہا، ختم نہیں ہو رہا۔ سفارش کے لیے سیدنا آدم کو کہا گیا اور وہ معذرت کریں گے، سیدنا نوح کو کہا جائے گا، وہ معذرت کریں گے، یہ سارے انبیاء کے پاس جا کر واپس لوٹیں گے اور قربان ہو جائے۔ مسلمانوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے ہادی و رہنما، تمہارے قائد، تمہارے لیڈر آج اس کی حرمت کا تمہیں پاس نہیں ہے، جو وہاں بھی سجدے میں یہ کہہ رہا ہوگا، سارے نبی بھی یہ کہیں گے رب نفسی رب نفسی۔ حضرت آدم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی، ایوب، یونس، یوسف، یعقوب، سارے انبیاء یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا دے، یا اللہ ہمارے نفس کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمیں اس حشر کی مشکلات سے محفوظ کر دے۔
لیکن صرف ایک آواز آ رہی ہوگی، رب امتی، رب امتی، میری امت، یا اللہ میری امت کو محفوظ فرما دے۔ آج مسلمان کو خیال نہیں ہے، اپنے نبی کی محبت کا پاس نہیں ہے۔ آج صبح اٹھتے ہو سب سے پہلے آج کہتے ہو حرمت رسول، میں کہتا ہوں آج تو مسلمانوں کی اکثریت خود سے گستاخی کرتی ہے، تمہیں تو میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ تم تو صبح اٹھتے سب سے پہلے ناشتے سے پہلے یہ کام کرتے ہو، میرے نبی کی سنت اس کو گندی نالی میں بہا دیتے ہو۔ اور بھائیو خیال کرو، خیال کرو، میرے نبی حشر کے میدان میں کہیں گے رب امتی، اے اللہ میری یہ امت، میری امت۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اللہ سے عرض کروں گا، میں اپنی امت کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرا اللہ یہ کہے گا، جا میرے نبی، جہنم میں گرے ہوئے اپنے امتی، اگر ان کے قلب میں، ان کے دل میں ایک ذرہ پر بھی ایمان ہے، توحید ہے، اس کو نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بھائیو مالک یوم الدین، فرمایا ایاک نعبد، آؤ وہ رحمان و رحیم مالک، آج اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، نماز کے اندر یہ اعتراف کرتے ہو، یہ اقرار کرتے ہو، یہ اعلان کرتے ہو صرف تیری ہی عبادت، اور باہر نکلتے ہو پھر کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا۔ نہیں نہیں، ایسے کام کرو گے اللہ کو یہ منافقت پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرا مولا کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا، منافق۔ اس لیے یہ منافقت نہ کرو۔ اگر نماز کے اندر یہ کہتے ہو اللہ ہم تیرے ہی بندے، تیری عبادت کرتے، اسی طرح باہر بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اپنی ڈیوٹی پر بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنی تنہائیوں میں بھی اپنے رب کو رب سمجھو، اپنے الہ کو الہ سمجھو، اپنے معبود کو معبود سمجھو، اور کہو ہماری تو پوری زندگانی تیرے لیے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ تمہارا ہر لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ یہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں گزرے۔ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ یہاں تو میں اور کیا بات کروں، میرے آقا علیہ السلام میدان بدر میں آئے تو اللہ کے سامنے نبوت کے مقدس ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما دے، میں اپنی ساری محنت، میں اپنی ساری دعوت کی جمع پونجی لا کر تیرے سامنے کھڑی کر دی ہے، اگر آج یہ اس میدان میں شکست کھا گئے اور یہ آج تیرے دین پر قربان ہو گئے اور آج یہ شکست کھا گئے تو اللہ میں بھی تجھے کہتا ہوں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے میری مدد فرما، میرے ساتھیوں کو کامیاب کر دے۔ یہ میرے آقا کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ آج امتی ہے، آج یہ کہتا ہے میرا ہر ایرا گہرا، چاہے وہ کسی بھی منصب پر کیوں نہ قائم ہو، وہ تیرا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، تیرا حاجت روا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام تیرا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے اپنے کزن کو، اپنے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کو کہا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، اے عبداللہ جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو نہ مجھ سے مانگنا، نہ اپنے عباس باپ سے مانگنا، اور نہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء سے مانگنا، بلکہ مانگنا تو کس سے؟ فاستعن باللہ، صرف اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے۔ اور پھر اس لیے اللہ نے آگے ہمیں دعا سکھلائی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتنی اہم دعا ہے۔ کہا صراط مستقیم، حلال کھاتے ہو یہ صراط مستقیم، نماز پڑھتے ہو صراط مستقیم، اگر اپنے بیوی بچوں کی تربیت صحیح کرتے ہو صراط مستقیم۔ پر میں یہ سارے صراط مستقیم، کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا
جن پر تو نے انعام کیا وہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ کون نام یافتہ؟ انبیاء ہے، اور سچ بولنے والے زندگی میں وہ ہیں، اور فرمایا اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والے شہداء، اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے، یا اللہ ان کے راستے پر چلا رہا ہمیں۔ یہ دعا کرتے ہو اور اس دعا میں توجہ کر کے کیا کرو۔ میرے نبی نے کہا تھا جو دعا غافل دل سے نکلتی ہے کہ تم نماز میں تو یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرے نامات ہوئے، لیکن دل تیرا کہیں اور ہے، دل تیرا کاروبار میں، تیری ڈیوٹی پر، تیرے گھر بار میں وہ مشغول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے دل سے نکلی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے توجہ سے یہ دعا کیا کرو، پھر اللہ اپنے ان نیک بندوں کے راستے پر آپ کو چلائے گا۔ اور فرمایا آگے دو قسم کے بندوں سے پناہ بھی مانگنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، یہ یہود و نصارہ کا راستہ، اس سے میرے آقا علیہ السلام نے تمہیں یہ دعا سکھلائی، اللہ کے قرآن میں یہ اللہ نے دعا نازل فرمائی، کہا ان کے راستے سے پناہ مانگنا۔ تم نماز پڑھتے ہو لیکن کام کیا کرتے ہو؟ یہودیوں کی روش اختیار کی ہوئی، اپنی مرضی کے کام۔ ہم تو یہ چھوٹے سے کام نہیں، اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر سکتے، بال کی کٹنگ کرواتے ہو، میرے آقا نے ایسے بال بنانے سے منع کیا جیسے یہودی بناتے۔ آج یہودیوں کی روش پر آپ بھی ویسی ڈیزائنیں کروا رہے ہو، اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے، وہ کہتے ہو کیا کرے جی، معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسئولیت تیری بھی ہے۔ میرے آقا نے کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب نگہبان ہو، اپنی رعیت کے اللہ کے سامنے جواب دے ہو۔ فرمایا تمہیں تو پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی گئی کہ ان کے راستے سے پناہ مانگنا، تم انہی کے راستے پر چل نکلے۔ کہا یہ یہودیوں کی روش کو اختیار نہ کرنا، یہ دعا کرنا یا اللہ کبھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نہ دینا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ۔ جو گمراہ کون ہے؟ کرسچن ہیں، یہ گمراہی کا راستہ اشتباہ ہو گیا دین کے بارے میں۔ سیدنا عیسیٰ کو مانا کہ اللہ کا رسول، لیکن ساتھ ہی رسالت کے منصب سے اٹھا کر اللہ کا شریک بنا دیا، الہی بنا بیٹھے۔ کہا یہ گمراہ ہو گئے، ایسی روش تم نہ اختیار کرنا کہ میرے نبی کو ایسا منصب نہ عطا کرنا جو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ میرے نبی کو اللہ نے خاتم الانبیاء خاتم المرسلین بنایا، شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطھا نور الہدا خیر الورا بنایا، سید الاولین والآخرین امام المتقین، یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا، لیکن اللہ نے ان کو اپنا بندہ رسول ہی رکھا، اپنے ساتھ شریک نہیں بنایا۔ اس لیے کہیں تم بھی شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ثمرات، اس کے فوائد ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو بھائیو، یہ ایک دو اعلانات ہیں۔ اعلانات سے پہلے میرے خیال میں یہ بھائی نے اوپر السلام علیکم لکھنے سے پہلے بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھا ہے۔ یہ بھائیو غلط ہے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔
बिस्मिल्लाह का कोई अदद नहीं है। बिस्मिल्लाह के जो फ़ज़ाइल हैं वो इस अदद में आ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये काम ना किया करें, और बिस्मिल्लाह लिखनी है तो पूरी लिखा करें, बिस्मिल्लाह के साथ लिखा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल हम सब को अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। ये भाई ने लिखा है कि उनके फूफा जान की तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। इसी तरह हमारे भाई नजम इकबाल साहब, उनकी हमशीरा बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। इसी तरह हमारे शबीर भाई हैं, उनकी अहलिया बीमार है, उनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अला अअदाइद्दीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।